السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرے ویڈیو کا عنوان ہے صلح حدیبیہ کی شرائط۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا اور ساتھ ساتھ لائک اور سبسکرائب ضرور کریے گا۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حدیبیہ کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کی طرف سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا اور انہیں یہ حکم دیا کہ وہ مکہ میں ان مسلمان مردوں اور عورتوں کے پاس جائیں جو وہاں پھنسے ہوئے ہیں، انہیں فتح کی خوشخبری سنائیں اور یہ خبر دیں کہ بہت جلد اللہ تعالیٰ مکہ میں اپنے دین کو سربلند فرمائیں گے، یہاں تک کہ وہ کسی کو اپنا ایمان چھپانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ غرض حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مکہ میں داخل ہونے سے پہلے حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابان بن سعید کی پناہ لی، جو کہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے۔ ابان بن سعید نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پناہ منظور کر لی۔ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے آگے کر لیا، خود ان کے پیچھے چلے تاکہ لوگ جان لیں یہ ان کی پناہ میں ہیں۔ اس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریشی مکہ تک پہنچے، انہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا۔ جواب میں قریش نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مرضی کے خلاف کبھی مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے، ہاں تم چاہو تو بیت اللہ کا طواف کر لو۔ اس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر طواف کروں اور ان کی اجازت کے بغیر طواف کروں۔ قریش نے بات چیت کے سلسلے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 دن تک روکے رکھا۔ ایسے میں کسی نے یہ خبر اڑا دی کہ قریش نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غم زدہ ہو کر ارشاد فرمایا، اب ہم اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک دشمن سے جنگ نہیں کر لیں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے مسلمانوں سے بیعت لینے کا حکم فرمایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پکار کر بیعت کا اعلان کیا۔ اس اعلان پر سب لوگ بیعت کے لیے جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت ایک درخت کے نیچے تشریف فرما تھے۔ صحابہ اکرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان باتوں پر بیعت کی، کسی حالت میں آپ کا ساتھ چھوڑ کر نہیں بھاگیں گے، فتح حاصل کریں گے یا شہید ہو جائیں گے۔ مطلب یہ کہ یہ بیعت موت پر بیعت تھی۔ اس بیعت کی خاص بات یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے خود بیعت کی اور اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر رکھ کر فرمایا، اے اللہ، یہ بیعت عثمان کی طرف سے ہے، کیونکہ وہ تیرے اور تیرے رسول کے کام سے گئے ہوئے ہیں، اس لیے ان کی طرف سے میں خود بیعت کرتا ہوں۔ پھر 1400 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باری باری بیعت کی۔ بعد میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اطلاع مل گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید نہیں کیا گیا، وہ زندہ سلامت ہیں۔ اس بیعت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان الفاظ میں کہا کہ اے پیغمبر، جب مومن آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا، اور جو سچائی اور خلوص ان کے دلوں میں تھا اس نے وہ معلوم کر لیا تو ان پر تسلی نازل فرمائی اور انہیں جلد فتح عنایت کی۔ ادھر قریش کو جب موت کی اس بیعت کا پتہ چلا تو وہ خوف زدہ ہو گئے۔ ان کے عقل مند لوگوں نے مشورہ دیا کہ صلح کر لینا مناسب ہوگا، اور صلح اس شرط پر کر لی جائے کہ مسلمان اس سال تو واپس لوٹ جائیں، آئندہ سال آ جائیں، اور 3 دن تک مکہ میں ٹھہر کر عمرہ کر لیں۔ جب یہ مشورہ طے پایا تو انہوں نے بات چیت کے لیے سہیل بن عمرو کو بھیجا، اس کے ساتھ 2 آدمی اور تھے۔ سہیل آپ کے سامنے پہنچ کر
घुटनों के बल बैठ गया। बातचीत शुरू हुई। सुहेल ने बहुत लंबी बात की। आखिर सुलह की बातचीत तय हो गई। दोनों फरीक इस बात पर राजी थे कि खून रेजी नहीं होनी चाहिए, बल्कि सुलह कर ली जाए। सुलह की बात शराइत बज़ाहिर बहुत सख्त थी। इस मुआहदे में ये शराइत लिखी गई। 1. 10 साल तक आपस में कोई जंग नहीं की जाएगी। 2. जो मुसलमान अपने वली और सरपरस्त की इजाजत के बगैर मक्का से भागकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएगा, अल्लाह के रसूल उसे वापस भेजने के पाबंद होंगे, चाहे वो मर्द हो या औरत। ये शर्त ज़ाहिर में मुसलमानों के लिए बहुत सख्त थी, लेकिन बाद में साबित हुआ कि ये शर्त भी दरअसल मुसलमानों के हक में थी, क्योंकि इस तरह बैतुल्लाह मुसलमानों से आबाद रहा और दीन का काम जारी रहा। 3. कोई शख्स जो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथी रहा हो और वो भागकर कुरैश के पास आ जाए तो कुरैश उसे वापस नहीं करेंगे। 4. कोई शख्स या कोई खानदान या कोई कबीला अगर मुसलमानों का हलीफ यानी मुआहदा बरादर बनना चाहे तो बन सकता है, और जो शख्स खानदान या कबीला कुरैश का हलीफ बनना चाहे तो वो उनका हलीफ बन सकता है। 5. मुसलमानों को उस साल उम्रा के बगैर वापस जाना होगा। अलबत्ता आइंदा साल 3 दिन के लिए कुरैशी मक्का को खाली कर देंगे, लिहाजा मुसलमान यहाँ गैर मुसल्लह हालत में आकर ठहर सकते हैं और उम्रा कर सकते हैं। ये शराइत बज़ाहिर कुरैश के हक में और मुसलमानों के खिलाफ थी, इसलिए सहाबा इकराम को नागवार भी गुजरे, यहाँ तक कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी नागवारी महसूस की। वो सीधे हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आए और बोले, अबू बकर, क्या हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल नहीं हैं? हजरत सदीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, बेशक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और आखिरी रसूल हैं। उस पर हजरत फारूक आज़म बोले, क्या हम मुसलमान नहीं हैं? हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, बिल्कुल हम मुसलमान हैं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, क्या वो लोग मुशरिक नहीं हैं? हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बोले, हाँ बेशक वो मुशरिक हैं। अब हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, तब फिर हम ऐसी शराइत क्यों कबूल कर लें जिनसे मुसलमान नीचे होते हों? उस वक्त हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बहुत ही खूब जवाब दिया। फरमाया, ए उमर, वो अल्लाह के रसूल हैं, उनके अहकामात और फैसलों पर सर झुकाओ, अल्लाह ताला उनकी मदद करता है। ये सुनते ही हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फौरन बोले, मैं गवाही देता हूँ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। उसके बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और इसी किस्म के सवालात किए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बातों के जवाब में